سلسلہ تلاوت و سلسلہ مختصر سی تفسیر و تشریح یہ الحمدللہ جاری ہے اور انشاءاللہ یہ پورا ماہ جاری رہے گا۔ دوسرا قرآن پاک گزشتہ رات کو جو نماز تراویح کے اندر تلاوت کی گئی، تیسرا پارہ آدھا، دوسرا آدھا حصہ اور چوتھے پارے کے پہلے تین ربع یعنی ثلاثہ لے آؤ یہ سوا پارہ رات کو پڑھا گیا۔ اور ان آیات کے اندر شروع میں ہی اللہ کریم سب سے پہلے تو اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کرتا ہے اور اپنے بندوں کو مخاطب کر کے، رب کریم اپنے بندوں کو مخاطب کر کے اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں بندے دین کے بارے میں دھوکے میں نہ رہنا۔ اگر دین کے بارے میں آنکھیں بند کر کے تساہل میں رہا، سستی میں رہا، تو یاد رکھنا تمہیں آخرت کی آگ ملے گی، آخرت کی مشقت اٹھانی پڑے گی اگر دین کے بارے میں دھوکے میں رہا تو۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھیے، کل تھوڑی سی منافق کی بات کی تھی، اس کو اس کے ساتھ جوڑتے جائیں تو اگر اپنے آپ پر ہم غور کریں نا تو منافق دو قسم کے ہوتے ہیں، جن میں سے ایک قسم ہم سب پہ پوری آتی ہے الا ماشاء اللہ چند لوگ۔ ایک منافق ہوتا ہے اعتقادی اور ایک منافق ہوتا ہے عملی۔ اعتقادی منافق اس کو کہتے ہیں جو دل و جان سے اللہ کو نہ مانے، ایمان نہ رکھتا ہو، لیکن اظہار ایسے کرتا ہو کہ میں بڑا مومن ہوں، میں بڑا صوفی ہوں، میں بڑا متقی ہوں، جبکہ دوسری طرف وہی بندہ اسلام کو نقصان بھی پہنچائے، مسلمانوں کو نقصان بھی پہنچائے، وہ بندہ ہوتا ہے منافق اعتقادی۔ اور دوسری قسم ہوتی ہے منافق عملی، اے اسی سارے ہیں تقریباً الا ماشاء اللہ۔ عملی منافق کیا ہوتا ہے؟ دل سے مانتا ہے اللہ کو، رسول کو، دین کو، قرآن کو، کتابوں کو مانتا ہے، لیکن وہ چل نہیں پڑھ لیں گے، اجے ٹائم ہے پڑھ لیں گے، سویرے پڑھ لیں گے، کل پڑھ لیں گے، یعنی عمل میں سستی کرنے والا بندہ، عمل میں سستی کرنے والا بندہ منافق عملی کہلاتا ہے۔ اور وہ تقریباً اسی ماشاءاللہ سارے ہیں۔ ہم بار بار یہ سوچ بھائی نماز پڑھ لو جی، بڑا ٹائم ہے ابھی پڑھ لینے ہیں، وہ بھائی قرآن پڑھ لیں، وہ ساری زندگی پہ یہ جی ابھی خیر ہی ہے۔ یہ ہے ہماری معمولات، اس پر یہ تعریف ہم سب پہ فٹ آتی ہے۔ اللہ کہتا ہے دین کے بارے میں دھوکے میں نہ رہنا، دھوکے میں رہو گے تو پکڑے جاؤ گے، اور یہ اپنے ذہن سے نکال دو کہ میں کسی کو پکڑ نہیں سکتا، ساری کہہ دیا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، میں ہی سب سے بڑا بادشاہ ہوں، میں ہی سب سے بڑا سردار ہوں، میں ہی سب سے بڑا چودھری ہوں، میں ہی سب سے بڑا لیڈر ہوں، میں ہی سب سے بڑا حاکم ہوں، جس کو چاہوں جو چاہوں جیسے چاہوں دے دوں، جس کو چاہوں جو چاہوں جیسے چاہوں چھین لوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ مالک الملک، ساری بادشاہوں کا بادشاہ میں ہوں، تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتا ہوں ملک عطا کرتا ہوں، وتعز من تشاء، جس کو چاہتا ہوں عزتیں دیتا ہوں، وتذل من تشاء، جس کو چاہتا ہوں ذلیل کرتا ہوں، بیدک الخیر، سب میرے قبضے میں ہے۔ پھر آگے ایک اور نشانی بیان کی، تو دیکھتا نہیں تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، دن آتا ہے رات جاتی ہے، رات جاتی ہے دن آتا ہے،
تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی، زندے سے مردے نکالتا ہوں، مردے سے زندے نکالتا ہوں۔ اور اس کی بہترین مثال مرغی اور انڈا، زبردست مثال ہے۔ زندہ مرغی مردہ انڈا نکلتا ہے، اور اسی مردہ انڈے سے زندہ جانور نکلتا ہے۔ یہ کیسی رب کی قدرت ہے۔ یا آپ روز فصلیں کھیتیاں کھاتے ہیں، بن سبنی چیزیں اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ زمین مردہ ہے، اس مردہ زمین سے زندہ پودے پیدا کرتا ہے۔ باٹنی پڑھے نا، علم باٹنی ہمیں یہی سکھاتا ہے، کہتا ہے یہ میری قدرتیں ہیں۔ تو بندے دین کے بارے میں دھوکے میں نہ رہنا۔ یا اللہ اس دھوکے سے کیسے نکلوں گا؟ ساتھ ہی کہہ دیا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اس دھوکے سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ میرے محبوب کے قدموں میں آ جاؤ، حضور کی اتباع کر لو۔ اتباع رسول کر لو گے تو دین کی گمراہی سے اور دین کی جو تصاوف سستی ہے اس سے نکل جاؤ گے۔ اور اگر اتباع رسول نہیں کرو گے، اتباع رسول کے راستے پہ نہیں چلو گے، تو دین کی گمراہی میں ہی رہو گے، دین سے بھٹکے رہو گے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے رکوع کے اندر نا انسان کو نجوڑ کے بتا دیا ہے کہ مت اپنے ذہن میں رکھنا کہ میں بچ جاؤں گا، میری پکڑ سے کوئی نہیں بچے گا۔ وقت کا ان بطش ربک لشدید۔ عام طور پہ نا آپ لوگ ایک جملہ بولتے ہیں، سنتے ہیں، وہ جی رب دی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ یہ مطلب یہ نہیں کہ کوئی ڈنڈا آ کے وجدا سر تو، اللہ کی پکڑ آتی ہے کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی انداز میں۔ آج بندہ کسی سے تھوڑے سے پیسے چھین لیتا ہے، دھوکہ دہی سے کما لیتا ہے۔ بڑی مثالیں دنیا میں آپ کو ایسی نظر آئیں گی، جو حرام ذرائع سے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، بعد میں وہی پیسہ کبھی ڈاکٹروں کو دے تو کبھی وکیلوں کو دے تو کبھی کسی شکل میں دے تو کبھی کسی شکل میں دے۔ جس طریقے سے آیا ہوتا ہے اسی طریقے سے جاتا ہے، لیکن بندہ سمجھ نہیں، بندہ غور نہیں کرتا، کہتا میں پکڑ لیتا ہوں، اس لیے میری پکڑ سے بچنا۔ اس سے جو اگلی آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ اور اولیاء کرام ان کے مقام و مرتبے کا رب تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور حضرت بی بی مریم صدیقہ سلام اللہ علیہا ان کی ابتدا کا جو تذکرہ ہے کہ ان کی والدہ محترمہ حضرت بی بی حنا سلام اللہ علیہا، ان کی اولاد نہیں تھی، انہوں نے منت مانی تھی کہ یا اللہ مجھے بیٹا دے گا تو میں اس بیٹے کو تیرے رستے میں قربان کر دوں گی۔ یہ آیت نمبر ہے 35، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35 سے یہ آگے 20-25 آیات اسی پہ چل رہی ہیں۔ اللہ مجھے بیٹا دے گا تو میں تیرے رستے پہ قربان کروں گی، تیری راہ میں لگا دوں گی۔ اب وقت گزرا تو بیٹی پیدا ہو گئی، تو کہا یا اللہ کوئی بات نہیں۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی، اللہ تو نے بیٹی دی ہے، یہ بھی تیرا ہی کرم ہے۔ آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ اگر بیٹا نہ ہو تو ہم بہو کو طلاق دے دیتے ہیں کہ پتر نہیں ہو رہا۔ اتنا بڑا ظلم کرتے ہیں ہم، اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں۔ کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے میں ہمارے ہاتھ نہیں کانپتے۔ بڑی ساری آپ کو مثالیں نظر آئیں گی۔ یا اولاد نہیں ہوتی تو اس وجہ سے طلاق دے دو، رب کہتا ہے میں جس کو چاہوں پتر دوں، میں جس کو چاہوں بیٹیاں دوں، میں جس کو چاہوں کچھ بھی نہ دوں، یہ میرے قبضے میں ہے، تم کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے؟ اب حضرت بی بی مریم کی والدہ نے بھی منت مانی تھی کہ بیٹا دے، اللہ نے بیٹی دے دی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے بیٹی دے دی ہے۔ اس بیٹی کو بھی اللہ کی راہ میں لگا دیا۔ مسجد اقصیٰ کا ایک حجرہ، بات بڑی طویل ہے میں مختصر کرتا ہوں، مسجد اقصیٰ کے حجرے میں بیٹھی ہیں، ان کی تربیت کا معاملہ اٹھا، جی ان کی تربیت کون کرے گا؟ اس دور کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام تھے۔ قرآن ڈالا گیا، قرے کا بھی انداز عجیب تھا۔ قرآن کیسے ڈالا گیا؟ لو جی یہ پانی ہے، یہ نہر چلتی ہے، اپنی اپنی قلمیں ڈالیں گے، جس کی قلم الٹی چلے گی، یعنی پانی کی سمت کی طرف، حالانکہ حکم تو اصول تو یہ ہے کہ اگر پانی کے اوپر کوئی ہلکی چیز رکھیں تو جدھر کو پانی چلتا ہے وہ چیز ادھر کو بہتی ہے، لیکن وہاں کا اصول یہ تھا کہ قلم رکھیں گے جس کی قلم الٹی جائے گی،
یہ قدرت تھی اللہ کی۔ اب سب نے کلمے پھینکی تو سیدھی سمت میں حضرت زکریا کی الٹی سمت۔ اللہ کو یہ منظور تھا، اللہ نے اپنے نبی سے یہ کام لینا تھا، حضرت زکریا کی تحویل میں آ گئی۔ وقت گزرتا گزرتا ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام نہ ان کے حجرے میں گئے، حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا آپ کے حجرے میں گئے تو وہاں پہ دیکھا بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں، کھانا لے کے جا رہے ہیں تو وہاں پہ دیکھا تازے پھل بھی پڑے ہوئے ہیں، تازے پھل ہیں، تازے کھانے پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے پوچھا یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ کھانے تم نے کہاں سے لیے ہیں؟ میں تو ابھی لے کے آ رہا ہوں، کھانا تمہیں دینے والا میں ہوں، میں لے کے آتا ہوں تمہارے لیے، تو یہ انا لک ھذا یہ کہاں سے آ گیا؟ تو سچے لوگ ہوتے ہیں نا، سچے لوگ اپنے آپ کو ذرا کمپیریزن کریں ہمارا، اسی پتہ کی کرنے ہیں، معاشرے کی بڑی الٹ پلٹ باتیں ہمارے اندر مشہور ہو گئی ہیں۔ اگر ہمیں کاروبار میں فائدہ ہو نا، بزنس میں فائدہ ہو تو پتہ کیا نے بڑی محنت کی تھی، میں اتھے گیا انہوں ملیا تاں جا کے انہیں پیسے لبے نے، اگر ہو جائے نقصان تو پھر پتہ کیا نے اچھا پھر جی میں اللہ کی مرضی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ہمارا بچہ پاس ہو جائے تو کیا کہتے ہیں او فلانی اکیڈمی، او فلانا ٹیچر، او فلانا سکول، سارا انہوں کا کمال ہے۔ اگر ہو گیا فیل چلو پھر پتر کوئی گل نہیں جی میں اللہ کی مرضی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ غلط کام کی نسبت اللہ کی طرف اور فائدے کی نسبت اپنی طرف، حالانکہ تمہیں فائدے بھی رب ہی دیتا ہے، فائدے دینے والا بھی وہی ہے، ہم فائدے اپنے لیے اور نقصان اللہ کی طرف منسوب کر دیں۔ حضرت مریم کو بھی پوچھا گیا نا انا لک ھذا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا، قالت ھو من عند اللہ، میں جس رب کی عبادت کرتی ہوں نا یہ اسی رب نے مجھے رزق عطا فرمایا ہے۔ ہر کام کی نسبت اس کی طرف ہو، انسان کا اپنا بھی کچھ دخل ہوتا ہے بھائی، انسان کا اپنا بھی کچھ کردار ہوتا ہے۔ انسان کی مرضی کے بغیر رب تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب بندہ کسی اچھے یا برے کا ارادہ کرتا ہے تو جیسے بندے کا ارادہ بنتا ہے میں اپنا ارادہ اس کے ارادے کے مطابق کر دیتا ہوں۔ اگر یہ کر دیا جائے کہ ہر بندہ جو کرتا ہے اللہ کی مرضی سے کرتا ہے تو دنیا میں تو شراب بھی پی جاتی ہے، کیا وہ اللہ کی طرف منسوب کرے؟ حضرت علی پاک سے یہی بات پوچھی گئی تھی کہ بندہ زندگی میں کتنا مجبور ہوتا ہے اور کتنا مختار ہوتا ہے، کتنے کام اپنی مرضی سے کر سکتا ہے، کتنے کام اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں۔ علی پاک نے بڑا خوبصورت ایک جملے میں جواب دے دیا، آپ نے فرمایا اٹھ کے کھڑا ہو، بندہ کھڑا ہو گیا، فرمایا ایک ٹانگ اٹھا، اس نے ایک ٹانگ اٹھائی، فرمایا دوسری بھی اٹھا، یہ اب نہیں اٹھا سکتا، تو فرمایا سمجھ لو اتنی زندگی تمہارے ہاتھ میں ہے، اتنی تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، مطلب آدھی زندگی اللہ نے بندے کے ہاتھ میں دی ہے، آدھی زندگی اس نے اپنے پاس رکھی ہے۔ ایک انشاءاللہ کبھی تقدیر کی بات آئے گی نا، اسی ہر گل چ گئے ہوں جی میں قسمت چ لکھیا ہے، تقدیر کی بات آئے گی پھر اس پہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ کہ تقدیر ہے کیا اور اس کی کیا صورتیں ہوتی ہیں۔ بہرحال حضرت بی بی مریم صدیقہ سلام اللہ علیہا اللہ نے مجھے دی ہیں، ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں پہ حضرت زکریا کھڑے ہوئے اور کہنے لگے رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اللہ یہ نبی نہیں ہے، تیری پاک بندی ہے، تیری برگزیدہ بندی ہے، ولیہ ہے، اے میرے اللہ اگر تو اس کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو اے اللہ میں اسی جو میں اسی کے حجرے میں کھڑے ہو کے اللہ تجھ سے دعائیں مانگتا ہوں، اے میرے اللہ اگر اس کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو کیا ہوا میری عمر گزر گئی، میرا بڑھاپا چھا گیا، اے اللہ مجھے بڑھاپے میں چاہے اگر اسے پھل دے سکتا ہے تو مجھے بھی اپنی اولاد کا اور مجھے بھی اپنی زندگی کا پھل اولاد کی شکل میں عطا فرما سکتا ہے۔ اب دعا کرتے ہیں، وہیں پہ کھڑے ہو کے حضرت بی بی مریم صدیقہ کے حجرے میں کھڑے ہو گئے، وہیں پہ جواب آ جاتا ہے، ادھر دعا ہوتی ہے، یہیں سے علماء مسئلہ نکالتے ہیں کہ جو برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں ان کی جو میں یا ان کے احاطے میں مزارات کے احاطے میں کھڑے ہو کر اگر اللہ سے دعا مانگی جائے تو چونکہ انہوں نے رب کو منایا ہوتا ہے، انہوں نے رب کو راضی کیا ہوتا ہے، سانوں تو ایک سجدہ بڑا اوکھا ہے نا،
علامہ اقبال نے کہا تھا نا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ایک سجدہ بڑا اوکھا لگتا ہے سب، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، تو ایک کر لے تو جگہ جگہ تینوں چکنا نہیں پوے گا۔ مطلب یہ ایک دے سامنے چک پھر تینوں تھان تھان تو نہیں منگنا پوے گا، پر اسی ایک دے سامنے تو نہیں چکتے، یہی تو کمی ہے، یہی تو ہمارے اندر کمی ہے۔ اب حضرت مریم کہ اس حجرے میں کھڑے ہو کر دعا جواب آ گیا، فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، اے زکریا تم نے ایک دعا مانگی تھی بیٹے کی، ہم تمہیں اس ایک کے بدلے میں 3 انعام عطا فرمائیں گے۔ پہلا انعام یہ ہوگا کہ تمہیں بیٹا بھی دیں گے، اس کا نام تمہیں رکھنے کی ضرورت نہیں، ہم خود اس کا نام بھی یحییٰ رکھ دیں گے، اور مصدقم بکلمۃ اللہ، وہ اللہ کا کلمہ بھی ہوگا، بس سیدن سردار بھی ہوگا، بحصوراً اور گناہوں سے پاک بھی ہوگا، وہ نبی من الصالحین، اور میرا نبی بھی بن کے آئے گا۔ اب یہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے حجرے میں دعا مانگتے ہیں۔ آگے حضرت بی بی مریم صدیقہ کا سارا تفصیل سے واقعہ ہے، وہ 16ویں پارے میں جا کے عرض کروں گا، وہاں پر اس سے بھی زیادہ تفصیل ملتی ہے۔ اس سے آگے آ جائیں، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی ورافعک الی، یہ آیت نمبر ہے 55۔ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ اٹھائے جانے کا واقعہ ہے، اور اس کی بھی پوری تفصیل 6 پارے میں آ رہی ہے، وہاں پہ جا کے کیونکہ آیات کا ریفرنسز ہے وہ انشاءاللہ ساتھ کوٹ کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ سلامت آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور اس میں یاد رکھ لیں ہمارا اور کرسچینٹی کا جو نظریہ ہے اس میں وہ بڑا مختلف ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ سلامت آسمان پہ اٹھا لیا، آج بھی آسمان پہ موجود ہیں، قرب قیامت وہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور کائنات پہ حکومت کریں گے، حکومت کرنے کے بعد قیامت برپا ہوگی۔ یہ ہمارا نظریہ ہے مسلمانوں کا۔ کرسچینٹی کا نظریہ اس میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا گیا۔ آپ دیکھیں جو صلیب کا نشان ہوتا ہے یہ بیسیکلی اسی کی نشانی ہے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو منجی بھی کہتے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یسوع بھی کہتے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح بھی کہتے ہیں۔ مسیح تو قرآن میں بھی آیا ہے، لیکن یسوع اور منجی یہ قرآن میں نہیں ہے، یسوع انجیل کے اندر ہے، یسوع انجیل کے اندر ہے۔ منجی انہوں نے خود ساختہ ایک اصطلاح ہے، جس کا مطلب وہ یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ خود سولی پہ چڑھ گئے اور جاتے ہوئے ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گئے، یہ ان کا نظریہ ہے اس کے بارے میں۔ آگے جو آخری 2-3 جملے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ آیت نمبر ہے 106، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم، اللہ ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے روشن ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ عبداللہ ابن عمر کون صحابی ہیں؟ اللہ اکبر، حضور کی سنت پہ سب سے زیادہ عمل کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عمر تھے، حضور کے محدث صحابہ بھی ان کا شمار ہوتا ہے، اور ان کا سنت پہ عمل کرنے کا عالم یہ تھا، ان کی کتاب ہے موطا امام محمد کے نام سے، اس میں اس کا تفصیل آتی ہے موطا امام محمد کے اندر کہ ایک مرتبہ اپنے غلام حضرت نافع کے ساتھ یہ جا رہے تھے کسی سفر میں، تو راستے میں ایک جگہ پہ سواری کو، غلام کو بولا بھائی سواری کھڑی کرو، سواری کھڑی کی، کچھ دیر کے لیے اونٹ میں بیٹھے، واپس آ گئے۔ خادم نے سمجھا کہ شاید پیشاب وغیرہ کی حاجت ہے، تھوڑا سا آگے گئے، پھر سواری روکی، پھر بیٹھے، پھر واپس، تھوڑا آگے گئے، پھر بیٹھے، پھر 7 مرتبہ ایسے ہوا۔ تو خادم عرض کرتا ہے حضور آج طبیعت تو ٹھیک ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں اس رب کی قسم جس کے قبضے میں عبداللہ ابن عمر کی جان ہے، ایک مرتبہ بھی مجھے پیشاب کی حاجت نہیں ہوئی، ایک مرتبہ بھی۔ تو حضور بار بار آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں اسی راستے سے حضور کے ساتھ گزرا تھا، ان جگہوں پہ حضور بیٹھے تھے، میں مصطفیٰ کی سنت پوری کر رہا تھا۔ یہ ہے ان کی سنت پہ عمل کرنے کا عالم حضرت عبداللہ ابن عمر کا رضی اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہوں گے جن کے چہرے روشن ہوں گے اور کون سے لوگ ہوں گے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک پہلو عرض کیا، دوسرے پہلو پہ حضور خاموش رہے۔
اللہ کے رسول نے فرمایا جن کے چہرے روشن ہوں گے نا، وہ فرمایا ہم اہل سنت و جماعت، جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ اہل سنت و جماعت ہوں گے۔ اسی لیے اپنے مسلک پہ فخر اور ناز کیا کریں۔ آگے جو اللہ یا رسول اللہ، زندہ۔ اب دو باتیں چھوٹی چھوٹی، ایک تو اس امت کی شان بھی اللہ تعالیٰ نے اسی پارے میں بیان کی ہے، اور اس امت کی شان کس وجہ سے ہے وہ وجہ بھی اللہ نے اسی میں بیان کر دی ہے۔ پہلا فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم سب سے بہترین امت ہو، تم سب سے بہترین امت ہو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن ساری کائنات کے انسانوں کی 120 صفیں ہوں گی، جن میں سے 80 صفیں امت مصطفیٰ کی ہوں گی۔ امت مصطفیٰ کی 80 صفیں ہوں گی، یہ سب سے بہترین امت ہے۔ اور یہ میں ایک دو جمعہ پہلے اس پہ تفصیل عرض کر چکا ہوں۔ اب اس امت کو اتنا مرتبہ کیوں دیا گیا، اتنا اعزاز کیوں ملا ہے، تو یہ آیت نمبر ہے 164۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تمہیں سب سے زیادہ مرتبہ میں نے اس وجہ سے دیا ہے کہ میں نے تمہیں جو رسول عطا کیا ہے وہ بھی تمام رسولوں کا سردار ہے۔ تو جب سردار رسول ہو تو امت بھی سردار ہی ملتی ہے۔ اسی لیے دیکھ لیں آپ جب بھی علماء سے یہ سنتے ہیں، اگر سردار انبیاء میں دیکھیں تو حضور سردار ہیں، کتابوں میں دیکھیں تو قرآن سردار ہے، امتوں میں دیکھیں تو امت مصطفیٰ سردار ہے۔ مطلب سرداریاں اللہ تعالیٰ نے اسی امت کے حصے میں رکھی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنا حبیب عطا کر دیا ہے۔ میرے بھائی، جس کا محبوب ہو نا تو کوئی اپنے محبوب کو دیکھنے بھی نہیں دیتا، دیکھنے بھی نہیں دیتا۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنا محبوب دیکھنا تو دور کی بات ہے، اللہ نے محبوب ہی ہمیں عطا کر دیا ہے، محبوب ہی ہمیں دے دیا۔ اور محبوب بھی کیا کرتے ہیں؟ من رانی فقد را الحق۔ لوگوں یاد رکھنا، جس نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا اس نے خدا کو دیکھ لیا۔ تو یہ مختصر سی باتیں، اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ ربنا تقبل منا صلاة الفجر مع جماعت المسلمین کما تقبلت من الانبیاء والمرسلین۔ میرے مالک، نماز فجر با جماعت پڑھی ہے ماہ سیام کی بابرکت گھڑیوں میں، اللہ تیرے دربار میں حاضر ہیں، تیرا دین سیکھنے، سننے، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مولا کریم ہم سب کو سب کی حاضری قبول فرما، ہمیں قرآن مجید کی سمجھ اور فہم عطا فرما، دین کی سمجھ اور فہم عطا فرما۔ میرے مالک عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ ہمارے جتنے عزیز رشتہ دار دنیا سے چلے گئے، میرے مالک ان سب کی بخشش فرما۔ اللہ سب پہ کرم فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، دکھیوں کے دکھ دور فرما۔ الہ العالمین ملک پاکستان کی خیر فرما۔ اللہ تیرا گھر بنانے والے، سجانے والے، آباد کرنے والے، نمازی، معاونین، امام و خطیب سب کو برکتیں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔